آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانے والے لوگ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ جو بھی اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے موت لکھ دی ہے۔ یہاں تک کہ موت ایسی چیز ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی چلے جاؤ گے موت تمہیں آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ اب عزیزان محترم، موت سے پہلے جو اللہ نے انسان کو یہ جو مختصر زندگی دی ہے، ہر آدمی کی فطرتی طور پر یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، ہر آدمی کی فطرتی طور پر یہ بات ہے، وہ امید کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اب عزیزان محترم، مختلف قسم کے مختلف لوگوں کے ذہنوں میں کامیابی کی مختلف صورتیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مال کا آ جانا، مال کثیر مقدار میں ہونا یہ کامیابی ہے۔ ملازم سمجھتا ہے اچھی تنخواہ کا ہو جانا یہ کامیابی ہے، اور تاجر یہ سمجھتا ہے اگر میری تجارت میں مسلسل نفع ہو تو میں کامیاب تاجر ہوں۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اچھا عہدہ مل جائے تو یہ اچھا عہدہ یہ میری کامیابی ہے۔ اب عزیزان محترم، کیا جو ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا معیار ہے کیا وہ درست ہے، یا اصل کامیابی کیا ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی وہ حقیقی اور اصل کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، مال کا ہونا نہ ہونا یہ کامیابی کی کوئی علامت کسی حدیث میں نہیں بیان کی گئی، یہاں تک یہ قرآن پاک کی بھی آیت پڑھی ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برستا ہے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، وہ کھیتی کو لگ کر اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور جب رات کو آدھی چلتی ہے، جب وہ صبح کرتا ہے اس میں سے ایک دن کا بھی نہیں بچتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا المال والبنون، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ تو زینت محترم، مال کا ہونا، چیزوں کا ہونا، اچھے عہدے کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ مال ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزار رہا ہے تو یہ کامیاب ترین زندگی۔ اور جو مسجدوں میں کثرت سے جس کو آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، یہ اصل کامیابی ہے۔ جو شخص سنتوں کو اختیار کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کو راضی کرنے کی وہ کوشش میں لگا رہے گا، یہ کامیابی ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک صحابی ہے یا رسول اللہ، میں کیسی کامیاب زندگی گزار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے تو وہ پھر گناہوں پر جرأت کرتا ہے، لیکن جو موت کو یاد رکھتا ہے، میں تو اس کو یقین ہے کہ مجھے مرنے اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا ہر قدم خیال سے رکھے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، کامیابی کا معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ بہت ساری قرآن پاک کی آیت ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ نے وعدہ کیے ہیں مومن مرد اور عورتوں کے ساتھ جنات تجری من تحتها الانہار،
ایسے باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، وہاں رہنا بڑا پاکیزہ ہوگا، اور فرمایا کہ اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اور دوسری قرآن پاک کی آیت میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی یہ نہ سمجھو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی لوگ ہیں اصل یہ کامیاب ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے جو کامیابی کا میتھڈ بتایا وہ کیا ہے، فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے۔ اسی طرح بہت ساری دوسری روایات میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہا، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي، اللہ سے ڈرتا بھی رہا، تقوی بھی اختیار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ ہیں جو پکے کامیاب ہیں۔ اس کے سے مطلب قرآن میں واضح ہے کامیابی کا معیار، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی مالدار ہونے کو، عہدہ ہونے کو، ڈگری ہونے کو، مستقبل فیوچر پلان کرنے کو اگر وہ کامیابی سمجھتا ہے تو عزیز محترم انسان کو اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ کل وہ کس حال میں گزارے، پتہ نہیں کل وہ زندہ رہ گئے نہیں رہ گئے، کوئی اس کو پتہ نہیں، اچانک موت آ جائے گی، اور اللہ نے اس چیز کو مخفی رکھا کہ ہر آدمی موت کے لیے تیار رہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات جو میں نے کی تھی کہ جنت میں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پائیں گے ان کا ذکر ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کو کسی بڑے بندے کا ساتھ مل جائے، اس کے ساتھ کھانا مل جائے، تو وہ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، اس سے میری ملاقات ہوئی، وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ سو لہٰذا حدیث میں آتا ہے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور فرمایا کہ انک لاحب الی من نفسک یا رسول اللہ۔ صحابہ بھی موجود تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جب بھی میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، میں آپ کے دیدار کے لیے بے تاب ہوتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں آ کر جب تک آپ کی زیارت نہ کر دو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن وہ شخص فوراً پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کو سوچتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، گھر ہوتا ہوں، دل نہیں لگتا، فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن جنت میں تو آپ اکیلے جائیں گے، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور آپ کا مرتبہ الگ ہوگا، وہاں میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ میں یہ اس بات کو لے کر بڑا پریشان ہوں۔ فوراً اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن پاک کی یہ آیت کا ٹکڑا لے کر آئے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ومن یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے گا فاولئک مع الذین، اللہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ، مع النبیین نبیوں کے ساتھ، والصدیقین سچوں کے ساتھ، والشہداء شہیدوں کے ساتھ، والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ فرمایا کہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا، جو میرے سے محبت کرتے ہیں ان کو میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ سو لہٰذا وہ خوش خوش اپنے گھر کو چلے گئے، یہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہ ہمیں جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ لیکن عزیز محترم بات یہ ہے، صرف یہ آیت کا ٹکڑا ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کامیاب زندگی، ہر آدمی چاہتا ہے جنت میں جانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، لیکن اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو میں کہ آدمی کا پہلے قدم اپنی خواہشات پر ہے اور دوسرا قدم جنت میں ہے۔ اپنی خواہشات کو روک کے
اپنی طبیعت کے خلاف چل کے اللہ اور اس کے رسول اس وقت کیا کہتے ہیں مجھے تو مقدم ہے، کوشش کر سکتا ہے 100% تو ہم نہیں کر سکتے، ہم کوشش کر سکتے. جو آدمی کوشش کرتا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں. پھر اسی طرح ایک صحابی نے پہلے بھی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کام کر رکھا ہے کہ تم اتنی جلدی ہے؟ بوس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ میرے دل میں آپ سے محبت بہت زیادہ ہے، آپ کے فرامین سے محبت ہے، آپ کے طریقوں سے محبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے آخر میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، تو وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ آئے گا. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں. تو لہٰذا ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان دیکھا کہ وہاں چند قبریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اس طرف لے چلو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو معمول کے مطابق دعا پڑھی، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر ہے مسلمانوں کا، یہ گھر ہے مسلمانوں کا، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملیں گے. قبرستان میں جو قبر کے لوگ ہیں ان سے مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ گھر ہے مسلمانوں کا، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اور پھر فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ قریب کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم تو میرے اصحاب ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مجھ پر ایمان لائے. میرے بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، قبر کو نہیں، جنت جہنم پل صراط کو نہیں دیکھا. ابھی جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو آیت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے کیا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب ہم سارے لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں، نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، ہم سب غیب پر ایمان لائے ہیں. ہماری متقیوں کی صفت ہے کہ وہ دن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، دن دیکھے رسول کو مانتے ہیں، جنت و جہنم کو مانتے ہیں، آخرت کے احوال کو مانتے ہیں. میں یہ متقیوں کی نشانی ہے. میں کہ تم تو میرے اصحاب ہو، اور جو میرے بھائی ہیں وہ میرے بعد آنے والے ایسے لوگ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے. پھر صحابہ نے دو سوال کیے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ روز قیامت آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ صحابہ کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے کثیر تعداد میں، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی آدمی کے پاس چمکتی پیشانی اور چمکتے بازوں والا گھوڑا ہو، کیا وہ دور سے اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے ایسے کہا رسول اللہ ضرور پہچان لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں حوض کوثر پہ جب کھڑا ہوں گا تو اپنی امت کے وہ لوگ جو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں اس کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے. جن اعضاء پر وہ وضو کا پانی بہاتے ہیں روز قیامت وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان ہوں گا. اب عزیز محترم اس کے لیے یہ دیکھیے نماز شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کامیابی چاہتا ہو، جیسے کہ پہلی بات میں نے کہ ہر آدمی کامیاب زندگی چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں کامیابی کا معیار الگ ہے، لیکن بغیر نماز کے کیسے کامیابی اس کو مل جائے؟ اور جب نماز کے لیے وضو ضروری ہے
اور جب وضو نہیں کرے گا تو کیسے روز قیامت اس کے وضو کے اعضاء چمک میں؟ اس کے لیے نیت بھی کریں ہم، ہر آدمی نیت کرے کہ نماز میں نے کبھی قضا نہیں کرنی، کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہیں بھی جا سکا، گھر میں پڑھ لینی، چھوڑنی نہیں۔ اور جو بالکل نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہو، ایک نماز سے شروع کر لیں، پھر 2 نمازیں کریں، پھر 3 کریں، تو وہ ان کی عادت ہی بن جائے۔ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا حکم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری زندگی سے نکل جائے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب نے ان کو ان کے وضو کے جو اعضاء چمکتے ہوں گے ان کی وجہ سے میں روز قیامت ان کو پہچان ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب قبرستان سے گزرتے تھے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ یہ جو قبر ہے نا انسان کا پہلا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا گھر ہے، ہم بھی آنے والے ہیں، کہ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان سے گزرتے اتنے روتے کہ ان کی گاڑی مبارک ان سے آنسوں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ پوچھتے کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے سے اتنا تو نہیں روتے جتنا قبرستان کے پاس سے گزرتے روتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس پہ کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منازل میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کا معیار ہے جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا ہے کہ کامیاب اگر بننا چاہتے ہیں، کامیابی اگر لینا چاہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی دلا سکتی ہیں۔ لہٰذا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ دوپہر کا کھانا کھا کے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم وہ پہلے لوگ ہیں جو آپ کو نبی مانا، آپ کا ہم نے ساتھ دیا، اللہ نے ہمارے ذریعے سے دین کو مضبوط کیا، کیا ہم میں سے بھی کوئی افضل ہے؟ عجیب سوال کہ کیا ہم میں سے بھی کوئی افضل ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم میں سے بھی جو افضل ہیں وہ تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری اطاعت و فرما برداری میں وہ اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن وہ تم سے بھی افضل ہے۔ اب اندازہ لگے گا عزیز محترم کہ اللہ اس کے رسول کی اپنے بندے کے ساتھ کس قدر پیار و محبت ہے۔ یہ بنا آدم ان ذکرتنی ذکرتک، خود اللہ حدیث قدسی میں خود ابن آدم سے مخاطب ہے، ان ذکرتنی ذکرتک، ابن آدم تو مجھے یاد کر، میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ ان نسیتنی ذکرتک، اگر تم مجھے بھلا دے میں پھر بھی تجھے یاد کروں۔ توالینی توالیکا، ابن آدم مجھ سے دوستی کر، میں بھی تجھ سے دوستی کروں گا۔ اور پھر تیسرا جملہ عجیب ارشاد فرمایا حدیث میں، تعرض عنی وانا مقبل الیک، اگر تم مجھ سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، میں اور میری رحمت پھر بھی تیری طرف متوجہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جتنے مرضی گناہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ سچے دل سے توبہ کرے اس کے سارے گناہوں کو معاف ہو۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، جب تک اس گناہ کا ان کو بدلہ نہ مل جاتا اس وقت تک ان کو معافی نہیں ملتی۔ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد ایک ایک گناہ کرتی، پوری کی پوری بستیاں اللہ رب العزت تباہ کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں یہ دعا تھی کہ اے اللہ میری امت کو کسی اجتماعی گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی۔ اس لیے سے مطلب کامیاب زندگی ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کامیاب زندگی بتائی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث میں حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اخبرکم باحبکم الی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں کہ جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، اور روز قیامت بھی فرمایا کہ وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا۔ فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے، اور روز قیامت بھی وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے وہ شخص کون ہوگا کہ جو آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، روز قیامت بھی وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ فرمایا احسنکم اخلاقا،
تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہیں۔ حضرت محترم، عبادات میں تو آدمی عبادت کر لیتا ہے، مسجد تو 15-20 منٹ کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا جو زیادہ وقت گزرتا ہے معاشرے میں گزرتا ہے، لین دین میں، معاملات میں، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ سب کے حقوق ہیں۔ ان سب کے حقوق کو ادا کرنا یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دیں گے، لیکن فرمایا کہ حقوق العباد جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اسی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ سب سے زیادہ میں محبت جسے کرتا ہوں وہ کس سے احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں میں روز قیامت ان کو سب سے اپنے قریب رکھوں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون رفیق ہوں گے؟ فرمایا کہ آدمی جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھے گا، میں کہ وہ بھی روز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا میں اور جو یتیم کی کفالت کر لے گا میں وہ جنت میں اس طرح ہوں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جنت میں اللہ رب العزت رسول اللہ کا ساتھ کس کو نصیب فرمائیں گے؟ جو بیٹیوں کی تربیت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس شخص کو 2 بیٹیاں دے وہ اس کی تربیت کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اللہ اس کی تربیت کی وجہ سے جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اس سے ذی محترم آج کے جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے، یہ زندگی نہایت مختصر ہے، کسی کے رہنے کا گھر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جا کر فرمایا کرتے تھے ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، اس لیے ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، لیکن عزیزان محترم یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ کامیابی ہے، نہیں عزیزان محترم، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں کامیابی کے جو میتھڈ ہے، معیار ہے، اس کو واضح کر دیا، اس کے مطابق جو